بڑھا کر کتاب تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حدیث نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیچھے سے کتاب پکڑی۔ علیزہ نے مڑ کے اسے دیکھا لیکن اپنا بیلنس نہ برقرار رکھ سکی اور سیدھی اس کے کندھے سے زور سے ٹکرائی۔ علیزہ نے حدیث کا بازو پکڑا خود کو گرنے سے بچانے کے لیے۔ حدیث وہیں کسی پتھر کی طرح کھڑا رہا، انچ برابر بھی نہیں ہلا، لیکن نظریں اس کی علیزہ پر ہی تھیں۔ علیزہ اس کے بازو پکڑ کے سیدھی ہوئی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں لیکن علیزہ نے بھڑبڑاہٹ میں اپنی نظریں جھکا لیں۔ دھیان سے مس علیزہ، حدیث نے نرمی سے کہا۔ علیزہ جو کافی شرمندہ تھی، وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ بار بار وہ اس سے ٹکرا رہی تھی۔ "آئی ایم سو سوری"، علیزہ نے سر جھکاتے معافی مانگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ نہ اس کے راستے میں آئے، لیکن قسمت بار بار انہیں ٹکرا رہی تھی۔ "یہ لیجیے"، حدیث نے کتاب علیزہ کے سامنے کی۔ علیزہ نے مسکراتے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے تیزی سے نکلی کہ کہیں پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ حدیث نے مسکراتے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ یہاں بھی پہنچ گیا، اوف اللہ! اس نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ وہ بس اپنی بکس پر فوکس کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان حدیث پر ہی تھا، جو وہیں کھڑا کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ حدیث آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس ٹیبل تک آیا جہاں علیزہ تھی۔ علیزہ کو کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ "لگتا ہے یہ آپ کا پین گر گیا ہے"، حدیث نے جھک کے علیزہ کے قریب ہوتے کہا۔ علیزہ ڈر گئی۔ اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کے علیزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حدیث نے اس کے سامنے پین کیا تو علیزہ نے خود پر قابو پاتے سر نفی میں ہلایا۔ "نہیں، یہ میرا نہیں ہے"۔ حدیث سیدھا ہو گیا اور چلتا اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ "مس علیزہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے"، وہ اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتا ہوا بولا۔ "پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی"، علیزہ ہاتھ میں اپنی کتاب اٹھاتی اپنا بیگ سنبھالتی کرسی سے اٹھ گئی۔ "میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں"، وہ کھڑا ہو گیا اور مدعے کی بات پر آیا۔ اس کی آواز ساری لائبریری میں گونجی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب ہی چھوٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ حیرت اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ حیرت سے مڑ کے دیکھنے لگی۔ "آپ پاگل ہو گئے ہیں مسٹر حدیث، کیا بول رہے ہیں؟ شادی اور آپ سے؟ کیا مجھ سے شادی میں کیا پرابلم ہے مس علیزہ"؟ وہ اس کی باتوں سے حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ویسے بات کر رہی تھی جیسے اس نے گناہ کر لیا ہو۔ "پرابلم شادی میں نہیں، پرابلم آپ میں ہے۔ ویسے بھی لوگ بہت باتیں بنا رہے ہیں، آپ کیوں بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے میرے کردار پر انگلی اٹھی ہے مسٹر حدیث"، علیزہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بالکل رونے والی تھی۔ "اسی لیے تو میں تمام منہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ میں بس آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے بس آپ معنی رکھتی ہیں، باقی کوئی نہیں"۔ حدیث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "تو میری بھی سن لیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلے ہی لوگ مجھے جینے نہیں دیتے۔ آپ کی ایک غلط حرکت میرے لیے سزا بن جائے گی"، علیزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ "آپ بھی سن لیں مس علیزہ، میں مسز علیزہ حدیث شاہ بنا کے رہوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے"، حدیث نے پر اعتمادی سے کہا۔ "کیوں میری زندگی حرام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں آپ؟ آخر کون سا بدلہ لے رہے ہیں آپ مجھ سے"؟ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے اور کردار کشی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ "مس علیزہ، دیکھیں میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، میں بس آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں"۔ حدیث نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن علیزہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ "یہ ناممکن ہے، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، دور رہیے مجھ سے آپ"، علیزہ اپنے جذبات پر قابو پاتی انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہی تھی۔ "میرے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اور اب تو آپ کی ہر راہ مجھ سے ہی ہو کر جائے گی۔ جہاں بھی ہوں گی آپ مجھے ہی پائیں گی"، حدیث نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے وارن کیا۔ "وہ اب اس کے ہر راستے میں ہوگا"۔ "غلط کر رہے ہیں آپ"۔ "نہیں مس علیزہ، کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ میں کر کے رہوں گا"۔ حدیث کا لہجہ اٹل تھا۔ علیزہ اس کی باتیں اور ان کا نتیجہ سن کے کانپ گئی۔ علیزہ کی آنکھوں میں درد واضح دیکھ سکتا تھا وہ۔ علیزہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حدیث بس پیچھے سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا علیزہ کی کیفیت اس وقت۔ وہ کافی بوکھلائی ہوئی تھی۔ حدیث نے جھک کر زمین سے وہ کتاب اٹھائی جو علیزہ نے گرائی تھی۔ "میرا سب کچھ آج سے تمہارے نام علیزہ، تمہارے سارے دکھوں کا ازالہ میں کروں گا"، حدیث نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ "تم جا رہی ہو"، مہک جیسے ہی گاڑی سے اترنے لگی پیچھے سے بہلاج نے معصومیت سے کہا۔ مہک نے مڑ کے اسے گھوری دی اور طنزیہ بولی۔ "تو کیا کہتے ہیں، بوریاں بستر لے کر یہیں بس جاؤں"؟ "ہاں، جب تم میرے دل میں بس چکی ہو تو یہاں بھی بس جاؤ، مزہ آئے گا"، بہلاج نے آنکھ مارتے ہوئے شوخ انداز میں کہا۔ مہک نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ "تم سے کوئی نہیں جیت سکتا بہلاج شاہ"، مہک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ "ارے میری جان، بہلاج شاہ ہارنے کے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہرانے والی تم ہو"۔
اور میری جان بہلاج نے نرمی سے مسکراہٹ لیے مہک کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہک جو دروازہ پکڑے کھڑی تھی سٹ پٹا گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مہک اس کی نظروں کی تپش خود پہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ نظریں مسلسل چرا رہی تھی۔ جو تم سمجھ رہی ہو وہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہلاج نے معنی خیز بات کی تو مہک نے اسے جھڑک دیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی اور زیادہ اوور مت ہوا کرو۔ ہاں ہاں، بیوی ہو تم میری، تمہارے ساتھ نہیں تو کس سے اوور ہوں؟ بتا دو تم ہی، بہلاج نے سوال کیا تو مہک کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بھولو مت، زبردستی کی شادی ہے اور مجھے تم سے نفرت ہے۔ مہک نے انگلی اٹھاتے وارن کیا تو بہلاج کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ نفرت کو محبت میں بدلنے کا ہنر آتا ہے بہلاج شاہ کو۔ فکر مت کرو میری جان، بہلاج نے آنکھ دباتے محبت سے کہا۔ مہک کو اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس سے ایسے کیوں پیش آ رہا ہے۔ مہک نے غصے میں گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ آرام سے، ارے آرام سے، تمہارے شوہر کے خون پسینے کی کمائی ہے، بہلاج نے شوق لہجے میں کہا۔ مہک نے کھڑکی سے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا اور چادر اور بیگ سنبھالتی تیز تیز قدم اٹھاتی گلی میں گم ہو گئی۔ بہت غصہ کرتی ہے میری جنگلی بلی، بہلاج مسکراتے جاتے دیکھ رہا تھا اسے۔ جیسے ہی وہ غائب ہو گئی بہلاج نے گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن جیسے ہی وہ مڑا اس کی نظر سیٹ پر پڑی۔ ایک ہیئر پن نظر آئی۔ اس نے وہ پن اٹھائی اور اسے دیکھتے مہک کو نئے خطاب سے نواز دیا۔ اس نے وہ ہیئر پن اپنے والیٹ میں رکھ دی اور مسکراتے ڈرائیو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مہک گھر میں بڑبڑاتی ہوئی داخل ہوئی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ ڈر اسے یہ تھا کہ کہیں اسے بہلاج سے محبت نہ ہو جائے۔ اسے بڑبڑاتا دیکھ کر حفصہ جو ابھی صحن میں آئی تھی، انہوں نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ حفصہ کے سوال پر مہک بھوکلا گئی۔ ارے کچھ نہیں ماما، وہ ایسے ہی۔ ارم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، مہک نے دروازے سے جھانکتے ارم کا پوچھا۔ اصل میں وہ بات ٹالنا چاہ رہی تھی۔ وہ تو کھیلنے گیا ہوا ہے، آج تم کافی لیٹ ہو گئی۔ چلو فریش ہو جاؤ، کھانا لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ حفصہ یہ کہہ کے کچن کی طرف جانے لگی، تبھی کھانے کے نام سے اس کی آنکھوں کے سامنے بہلاج کا خود کا کھانا کھلانا یاد آ گیا۔ اس کے محبت سے دیکھنا، کسی بچے کی طرح اس کا خیال رکھنا۔ نہیں وہ ماما، میں کھا کر آئی ہوں، باہر سے مجھے بھوک نہیں ہے۔ اور مہک نے ایک دم سے کہا تو حفصہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، جو باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تو مہک بول پڑی، وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو کھا لیا۔ حفصہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ مہک بھی روم میں آ گئی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم بہلاج شاہ؟ مہک نے کمرے میں آتے ہی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی، لیکن نظروں کے سامنے بہلاج کی ایک ایک حرکت آ رہی تھی۔ مہک نے رومال کھولا، اس کے بال کمر پر بکھر گئے۔ اس نے رومال دیکھا تو اسی لمحے میں کھو گئی، اس طلسمی لمحے میں جب بہلاج نے اس کے بال سمیٹے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسی لمحے میں قید ہو گئی۔ اسے اس رومال سے اس کی وجود کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے وہ رومال نرمی سے ڈراور میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں تمہارا یہ ڈرامہ کہاں تک چلتا ہے، مہک نے غصے سے کہا۔ جب بھی اس کے دل میں اس کے لیے جذبات پنپتے تھے وہ انہیں دبا دیتی۔ ابھی بھی اس نے ایسے ہی کیا۔ ابھی دونوں کے نکاح کو چند دن ہوئے تھے، لیکن وہ شخص اس کے حواسوں میں چھا رہا تھا۔ آپ میرا پیچھا کرتے کرتے میری یونیورسٹی تک پہنچ گئے۔ آخر کیا کر رہے ہیں آپ؟ علیزہ نے حدید کو یونیورسٹی میں اس کے کلاس کے باہر کھڑے دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ سب کے جانے کے بعد وہ غصے سے اس کے پاس پہنچی۔ لڑکیاں اسے ایک نظر مڑ کے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ علیزہ کھا جانے ہوئی نظر سے گھورتی اس تک پہنچی۔ جب آپ کو پتہ ہے علیزہ تو بار بار کیوں پوچھتی ہیں آپ؟ میں تب تک آپ کو منانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک آپ شادی کے لیے مان نہیں جاتی۔ حدید لاپرواہ انداز میں کھڑا پرسکون بولا تو علیزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو کیا اس کا مطلب میرا پیچھا کریں گے آپ؟ مجھے کیوں مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں آلریڈی کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ مجھے کیوں جینے نہیں دیتے؟ کیوں جیتے جی مارنے پہ تلے ہوئے ہیں آپ؟ علیزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آواز میں وہ دکھ اور خوف تھا جو حدید نے علیزہ کی آنکھوں میں اس دن دیکھا تھا۔ حدید اسے یوں دیکھ کے 2 قدم آگے بڑھا تو علیزہ ایک دم پیچھے ہو گئی۔ اس نے پھر سے ایک فاصلہ بنا دیا۔ میں آپ کو اس صرف اذیت سے نکالنا چاہتا ہوں، حدید نے جواز پیش کیا۔ آس پاس لوگ کم تھے، اس لیے دونوں آرام سے بات کر رہے تھے۔ کیوں؟ آپ کس لیے میرے دکھ کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی میں دخل دینے والے؟ اس بار علیزہ کی آواز قدرے اونچی تھی۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ کافی امبیرس ہوئی۔ مڑ کے ارد گرد دیکھا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو دکھ میں دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ حدید کو اب لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا نہیں سکتا، اس لیے اس نے علیزہ کی آنکھوں میں جھانکتے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ انداز اس کا پرسکون تھا، لیکن دل میں الگ ہی جذبات تھے۔ خوشی بھی تھی، لیکن علیزہ کے دور جانے کا خوف بھی۔
دنیا جہاں کے مشکل کام کرنے والے حدیث نے جتنی مشکل سے اظہار کیے تھے وہی جانتا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں کھل گئی، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیار تو مجھے آپ سے تبھی ہو گیا تھا جب میں نے آپ کو پہلی بار اس پارک میں دیکھا تھا۔ آپ فون پہ بات کر رہی تھی، لیکن جو بھی ہو میں آپ سے شادی کر کے رہوں گا، یہ فاصلہ مٹا دوں گا۔ یہ کیپٹن حدیث کا وعدہ ہے۔ ہونے والی مسز حدیث شاہ۔ حدیث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دل فریب مسکراہٹ لیے کہا۔ علیزہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، ساتھ دل بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی امید اسے بالکل نہیں تھی۔ اتنا اوور کانفیڈنس بھی اچھا نہیں ہوتا کیپٹن صاحب، علیزہ نے ایک لفظ چبا کے کہا۔ اسے حدیث پہ کس قدر شدید غصہ آ رہا تھا وہی جانتی تھی۔ حدیث نے سر جھکایا اور ہنسنے لگا۔ علیزہ نے آج اسے پہلی بار ہنستے دیکھا تھا۔ وہ کس قدر اچھا اور دلکش لگ رہا تھا یہ کوئی علیزہ سے پوچھتا، لیکن علیزہ نے خود پہ قابو پایا اور اسے گھورنے لگی۔ مائی وائف ٹو بی، میں کانفیڈنٹ ہوں کیونکہ مجھے اپنا پتہ ہے، جو میں چیز میں ٹھان لوں وہ کر کے رہتا ہوں، اور اس بار تو بات میری محبت کی ہے، اسے بھی حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ حدیث نے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا، لیکن علیزہ جو اسے گھور رہی تھی اس کی آنکھوں میں سے عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہیں، علیزہ کہتی جانے لگی کہ اس کے سامنے آ گیا۔ علیزہ نے اسے حیرت سے دیکھا، اسے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی، ہٹے میرے راستے سے، علیزہ غرائی۔ اگر نہ اٹھوں تو، علیزہ کی بات پہ حدیث نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ انداز شوق تھا، وہ ہنسی قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میں شور مچاؤں گی، علیزہ نے دانت پیستے ہوئے اسے دھمکایا۔ حدیث ہنسنے لگا۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ حدیث جانتا تھا کہ کچھ نہیں کرے گا۔ علیزہ نے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو مڑ کے دوسری طرف جانے لگی۔ صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ پیچھے علیزہ کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ، وہ ہینڈسم سا لڑکا کون تھا جس سے تم بات کر رہی تھی؟ علیزہ بجتی بجاتی لان میں پہنچے، سامنے اس کی کلاس کی لڑکیوں نے اسے گھیر لیا اور اسے سوال کرنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے، علیزہ ٹالتی ان سے جان چھڑا کے وہاں سے نکل گئی۔ کتنا جھوٹ بولتی ہے، خیر جو بھی ہو بہت ہینڈسم ہے، بالکل پرنس چارمنگ جیسا۔ گروپ کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نثار ہونے والے انداز میں بولی۔ حدیث جو سامنے سے گزر رہا تھا، علیزہ اسے جان چھڑا چکی تھی، لیکن اپنی سوچوں سے جان کیسے چھڑاتی؟ وہ ایک بینچ پہ بیٹھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔